واٹس ایپ یہ آن ہے میرا. اچھا آن ہے. ہاں یہ واٹس ایپ پہ ہی تو لے رہا ہوں یہ کال. نہ ہو پھر کال ہی نہ ملے. کیوں نہ ملے گی میری جان, مل جائے گی, فکر نہیں کرنا. اس پہ میں نے کروایا ہوا ہے, اور بڑے سارے لوگ اب تو باہر کے ممالک سے بھی وہ لوگ لگے ہوئے ہیں کالز کرنے. میرا پیکج ہے تو ابھی چلو پھر ٹھیک ہے, پیکج میں تو پھر تو فری ہے نا. اور اظہر جی ٹھیک ہے, بڑے دنوں بعد عرصے. ڈاکٹر صاحب آپ کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں. اللہ اکبر, اللہ آپ کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں. میں 3 دن سے لگاتار پنڈی جا رہا تھا. اچھا میرے ٹیسٹ تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سارے ٹیسٹ کلیئر کلیئر آ گیا. واہ بھائی واہ, مبارک ہو مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, صحت مند رکھے, اور اسی طرح آپ مجھے ایسی خوشخبریاں دیتے رہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اور یہ صرف آپ کی دعاؤں کا بس اللہ تعالیٰ. میں رات کو لیٹ آیا ہوں تو آپ کو میں نے کہا آپ ڈاکٹر صاحب کا شاید نمبر. نہیں رات میں 1:30-2 بجے تو انڈیا سے کال, وہ ابھی پروگرام دیکھیں گے نا نئی دہلی والا, وہ رات کے 1:30 بجے لیا رات کا. اچھا تو ڈاکٹر صاحب کل میں رات کو لیٹ آیا ہوں. سٹی اسکین تھے اور 4 ٹیسٹ لیور کے تھے, بلڈ کے. اچھا الحمدللہ سارے کلیئر ہو گئے. ویری گڈ ویری گڈ. تو سٹی اسکین کی رپورٹ بھی کلیئر آئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے ابھی اور کوئی میڈیسن نہیں لینی, آپ اپنی ڈائٹ پہ توجہ دیں, اور دودھ بالکل نہیں پینا. اگر پینا بھی ہے تو 8 پاؤ سے زیادہ نہیں. اچھا وہ ڈیری کا وہ کرتے ہیں نا, اس کو منع کرتے ہیں. جی وہ کیلشیم اس میں ہوتا ہے نا زیادہ. ہاں کیلشیم کی وجہ سے. اچھا چلیں بسم اللہ, اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, صحت مند رکھے. جو انہوں نے سجیسٹ کی ہیں 6 ماہ بعد پھر ٹیسٹ یہی ریپیٹ ٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ ٹھیک رکھے. صاحب آپ سنائیں خیریت سے. الحمدللہ خیریت سے گزری. الحمدللہ. یار یہ تو بڑی ہی کیا کہیں گے, ایسی عید تو کبھی بھی نہیں دیکھی کہ جو ایک جو آپ اگر یقین کریں کہ میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, کہ آپ یقین کریں میں 3 دن لگاتار جاتا رہا ہوں, اور میں سی ایم ایچ میں ڈر گیا ہوں. وہاں 25 بندے صرف تابوت بنا رہے ہیں. یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں, یہ شو نہیں کر رہے, دنیا دھڑا دھڑ مر رہی ہے اس کرونا سے. ہاں یہ مجھے بھی پتہ چلا ہے. مجھے ایک بہت ساری کالز ادھر ادھر سے مجھے مل رہی ہیں, اور میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. اچھا آپ دیکھ کے آئے ہیں. تو وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ نے بیٹا اس کنڈیشن میں آنا نہیں تھا. میں نے کہا جی میں پھر کدھر رپورٹیں چیک رہا تھا, اٹک میں تو انکالوجسٹ ہے ہی نہیں. ہاں بھائی آپ, میں نے کہا میں نے ٹیسٹ یہاں سے کروائے ہیں, تو میں نے تو آپ کو چیک کرانے تھے. ہسٹری آپ کو پتہ ہے, دوسرے ڈاکٹر کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن اب نہیں جانا, بہتر وہ صحیح کہہ رہا ہے, مشورہ دے رہا ہے, کیونکہ یہ خامخواہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے اور ایک رسک لینے والی بات ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, اب تو پکا اندر ہی اپنے آپ کو بند کیا ہوا. بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا. اور سوال تو نہیں ہے کوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے میرا. جی فرمائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اٹک کا جو ایریا ہے, پورا اٹک کا, اٹک کینٹ ہو گیا یا جتنا ایریا اٹک کا, ہاں جی, ہلدی کی کاشت کے لیے ٹھیک ہے؟ آپ نے پروگرام میرا ہلدی پہ دیکھا ہے, ہلدی کی کاشت پہ؟ سر میری نظر سے گزرا نہیں ہے. نہیں, آپ اگر جائیں نا, صرف لکھیں ہلدی کی کاشت. اچھا ہلدی کی کاشت ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ. اچھا ٹھیک ہے, اس میں نے پوری پروڈکشن ٹیکنالوجی دے رکھی ہے, اور اس میں نے پورا ایریاز جو جہاں پہ لگ رہی ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے. اور یہ بڑا میرے پاس ایک بڑی اچھی میری اپنی ایک چھوٹا سی, میں نے کسی زمانے میں اچھی چیزیں لکھتا رہا ہوں. تو وہ صاحب آپ کی میں جب آپ آتے تھے نا پی ٹی وی پہ پہن کے, سندھی ٹوپی پہن کے, اس وقت آپ کی داڑھی
تھی, ہاں جی انسان کے نام سے پروگرام آتا تھا, ہاں تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ وہ بانسری کا میوزک, وہ دیسی لگا جا پتن چنا یار. ہاں یار نہیں تو وہ بھی ہے, سچی بات ہے. جی اس وقت میری داڑھی نہیں تھی, لیکن جی مجھے فیل ہوتا ہے کہ داڑھی میرے اندر ہی تھی. جی اندر ہی تھی. وہ ڈاکٹر صاحب جو سین آپ کا ہے نا, اجرک اور ٹوپی, مجھے ہاں کوئی قدرتی نا میرے اندر کوئی جرمز ہے سیدھی ٹوپی اور اجرک کے, سیم اچھا آپ کی طرح. چلے میری جان, ابھی ذرا موسم اچھا ہوتا ہے نا, یا جب میرے بچوں نے مجھے اجازت دی تھوڑی ہلکی پھلکی, تو میں انشاءاللہ تعالی جی میں جناب ڈاکٹر صاحب آپ کو بالکل, میں برکیف آپ کو خود پک کرنے آؤں گا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ ہمارے عزیز ہیں, تو ان کی ماشاءاللہ تقریباً اٹک میں 380 کنال کے لگ بھگ زمین ہے نا, ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ان کی زمین ہے. تو انہوں نے تقریباً 8 کنال پہ اس کا روبی ریڈ بلڈ اور اس کا شکری کا باغ لگایا ہوا ہے نا. اچھا ویری گڈ, سٹرس کے بعد جی سٹرس کے, ہاں اور اس کے ساتھ انہوں نے لگائے تھے اس کے بادام کے اور اس کے سیب کے نا. وہ آندھی پچھلے سال بہت تیز آئی تو وہ سارا پھل ان کا گر گیا. اچھا وہ تو میں نے آپ کو یہ, ہاں جی پھر میں نے کہا تو آپ کو میں وہ وہاں وزٹ کرواؤں گا نا, نہیں سارا انشاءاللہ آپ کریں دیکھیے گے. گا. ابھی ان کو کہیں سٹرس کے بارے میں نا, میں کافی اچھے جو فریکوینٹلی آسکڈ کوشچنز ہیں نا, ایف اے کیوز, وہ جی میں جی ابھی دے رہا ہوں ایک ایک کر کے لے کے. اب اچھا باغات کا بھی شروع کیا ہے, جی کپاس پہ میں نے بہت زیادہ فریکوینٹلی بار بار سوال کیے جانے والے, جی وہ ایک ایک کر کے چھوٹا چھوٹا وہ کر رہا ہوں. ہلدی جی کا تو میری جان قصور میں زیادہ اس ایریا میں گرو کرتے ہیں, اچھا اس ایریا میں اتنا نہیں کرے گا. قصور میں زیادہ کرتے ہیں. اور جی یہ اب تو موسم بھی نہیں ہے نا پنجاب میں, تو یہ کوئی مڈ مارچ سے لے کے مڈ اپریل تک اس کی سوئنگ ہوتی ہے. یعنی کہ اچھا اچھا اچھا, وہ اور مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا میں ڈاکٹر صاحب سے نہیں پوچھوں گا, وہ تو میں صبح بھی کرتا رہا ہوں تو نہیں, آپ کا بڑی صبح. لمبی کراپ ہے نا, جی یہ چلتی ہے یعنی کہ مڈ مارچ سے لے کے مڈ, یہ سمجھ لیں کہ جنوری میں جا کے اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں. جی یہ آپ دیکھ لیں ہلدی جی کافی, اور ادھر اس ایریا میں یہ جی خاص طور پہ زیادہ جو ہوتی ہے نا وہیں جی پہ جی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی نا. جی جی جی. ہاں یہ تو جی ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے اس کا پھر بتایا نہیں, جن کو بیلوبا میں نے آپ سے ہاں وہ آپ نے مجھے جو کہا تھا وہ چائنیز وہ تھا, وہ ہے درخت, اس کا اچھا میں نے ادھر دیکھا کہ کوئی ترجمہ کوئی اردو میں ملے. اردو میں تو یہ ترجمہ کرتے ہی نہیں ہے, وہ اچھا وہی اس کا ترجمہ ہے جو اصل یعنی کہ نام ہے نا. چائنیز پودا کہہ لیں, چائنیز پودا ہے, چائنیز اس ہے. کی پہچان پھر کس طرح ہوگی, وہ اگر اس اس کا ماڈل بنانا ہو تو اس کو کس طرح پہچان کریں. کوئی اس کے جو ہے نا پورا انفلوروسنس دیا ہوا ہے, کیسے پتے ہیں اور پتوں اچھا کی بناوٹ کیسی ہے, اور اچھا کس اچھا طرح وہ سارا, اور درخت کا قد کاٹ کتنا ہے, کتنا لمبا جاتا اچھا ہے, یہ اور چائنیز ٹری ہے. وہ سارا ایکچولی اس سے یہ جو جنسی چیزیں ہیں نا, جی یہ اس سے دوائیاں بنا رہے ہیں لوگ. اچھا اچھا, یس, یعنی کہ اسکن کے ڈیزیز. اسکن نہیں, سیکس کی. اچھا ہاں اچھا 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 سیکس کی, جنس کی, وہ اچھا اچھا جنسی. اچھا. ہاں یہ جو چائنیز کے یہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ, اور بس یار اللہ تعالی رحم کرے, بس لگے ہوئے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا. بس اللہ پاک کرم کرے, یہ دعا کریں کہ یہ کرونا والا جو چیز ہے بڑی بھیانک. یہ واقعی یہ لوگ جو بالکل ہی اس کو زیرو سے ضرب دے رہے تھے, ان کو میں کہتا ہوں کہ پلیز اس کو سیریسلی لیں. آپ نے جس طرح بتایا کہ تابوت بنانے والے 25 بندے لگے ہوئے ہیں, تابوت بنا رہے ہیں, تو جی دیٹ مینس کہ بہت زیادہ لوگ, میرا ایک بھانجا ہے, اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, وہی لیور کا والا نہیں, ڈاکٹر طیب, جی 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 آپ نے بتایا ہاں تھا, جی بالکل لیور بالکل. اسپیشلسٹ, وہ اس جی کی ڈیوٹی ہے. تو وہ مجھے
بتا رہا تھا کہ ماموں یہاں تو ہاسپٹلس بھر گئے ہیں، کوئی جگہ نہیں رہی کہ اتنے پیشنٹس آ رہے ہیں، تو جس کا دیکھتے ہیں وہ پازیٹیو ہے، جس کا دیکھتے ہیں پازیٹیو آ رہے ہیں، تو یہ ہے بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ہمیں بھی موقع مل گیا ہے اپنے استغفار کرنے کا، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور اللہ ذات ہمیں معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ دیکھیں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، وہی وہ قیامت والا منظر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو حقیقت بتاؤں نا، ہم میں نسل قوم غرق ہو چکے ہیں۔ ہاں وہ تو یہ اگر وہ مجھے ایک ایسی، میں بہت کم فیس بک دیکھتا ہوں، تو وہ ایک بندے نے مجھے ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی فرینڈ بننا، بڑے سارے کرتے ہیں، میرے تو ہیں ہی 5000 سے زیادہ، تو میں بنا نہیں سکتا، تو وہ اتنی لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو مجھے ایک جانا پہچانا سا چہرہ نظر آیا، تو میں نے کہا یار یہ اس کو دیکھو تو صحیح، وہ دیکھا تو وہ میرا کوئی پرانا یونیورسٹی فیلو تھا، تو وہ میں نے اس کو فرینڈ بنا لیا، اور اس نے کئی چیزیں اس میں شیئر کی ہوئی ہیں، کچھ ہے تو تنزیہ سی کہ جی یہ قوم ہماری کیسی قوم ہے کہ جب یہ چند 100 بندے مرے تھے کرونا سے، تو انہوں نے اذانیں دینی شروع کر دی تھی، اب تھاؤزنڈس میں مر گئے ہیں، تو یہ خوب خریداریاں کر رہے ہیں، اور کوئی بالکل ہی نہیں کر رہے نا، یہ احتیاط نہیں کر رہے، تو یہ اس میں احتیاط ہی ہے، اور کیا کر سکتا ہے بندہ۔ لیکن پھر بینگ مسلم ایک ہمارے، یہ بھی تو ہمارا ایمان ہے نا، کہ جس دن آئی ہے وہ آئی ہے، جس دن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا تو عقل شعور بھی دیا نا، عقل شعور دیا ہے، جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ فیس بک پہ یہ کسی نے نا بہت اچھا ایک تھا، وہ بھی تنزیہ، مگر وہ بڑا حیران کن، اس کے پیچھے بڑا وہ اس کے اگر دیکھیں نا تو وہ جس طرح سمری کا مارل ہوتا ہے نا اینڈ پہ، ہاں جی، تو وہ انہوں نے بڑا مزاحیہ سا دیا ہوا کہ امریکہ اور یورپ سارے پاکستان کو حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان نے ویکسین بنا دی ہے کہ یہ دھڑا دھڑ بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ویکسین بنا لی ہے، یہ ہمیں شو نہیں کرا رہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور بس ڈاکٹر صاحب آپ اپنی کیئر کیا کریں، بالکل آپ بس نیٹ پہ ہی کنیکٹ رہیں۔ میں تو نیٹ پہ ہی ہوں، لیکن مجھے یہ ہے کہ تھوڑا سا آرام نہیں مل رہا، میں ایک نوٹ کر رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا ریسٹ، رات پوری جاگا ہوں، تو میں صبح پھر آج 11 سے 1 بجے والی کالز نہیں لی تھی، لے ہی نہیں سکا تھا، تو لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ آپ ابدالی کیفیت میں، جب ابدالی کیفیت میں بندہ چلا جائے، نہ بھوک رہتی ہے نہ نیند رہتی ہے، وہ بس روحانی خوراک سے یا نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے، لیکن میں احتیاط بالکل ہی نہیں کر رہا، کھانے پینے میں جو مجھے مل جاتا ہے، جو دے دیتے ہیں بچے، وہ کھا لیتا ہوں، اور کبھی کبھی میں تھوڑی سی ان کے بغیر میرا پسندیدہ چیز ہے آج کل تربوز، ڈاکٹر صاحب اس سے اوائڈ ہی کریں، کیونکہ موسم ایسا ہے نا۔ میری جان، میں رات کو بھی کھایا، اب کیا بتاؤں، میں رہ نہیں سکتا، تربوز خوب کھاتا ہوں۔ چلے اللہ تعالیٰ دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک آپ کو صحت عطا کرے، اور میرے حق میں بس اسی طرح دعا کریں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے لیے تو اتنی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ٹھیک، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے نا، میں نے تو پیشنٹ کے ساتھ گزارا ہے نا، یہ کینسر کی میرا بیٹا، یہ سارا آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، نہیں تو کیمو برداشت کدھر ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے،
چونکہ کینسر ایسی ایک موذی مرض ہے، اس سے بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو تو میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، رو رو کے دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ بالکل ٹھیک کر دے جلدی. اور ہو گئے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے ڈاکٹر صاحب، اور آپ کی دعاؤں کے اور بغیر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. اب وہ میں وہ جو انڈیا نئی دہلی والے کوشچن اپنا کر رہے تھے، ان کو ایسیڈیٹی کا اور نہیں انڈائجیشن کا تھا. وہ پروگرام میرا ضرور دیکھنا ہے انڈائجیشن والا، میں نے اچھی میڈیسنز ریکمینڈ کی ہیں. اور ہومیوپیتھی کی دی ہیں میں نے. اچھا میری ایڈ سن لینا. تو وہ میں اس میں بھی کہا ہے، اب وہ سنیں گے بھی، تو میں نے کہا یار یہ ساری بیماریاں بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، اور میں جو دعائیں دے رہا ہوں میری اللہ عزت رکھ لیتا ہے، اور آپ کو، اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ان کو میں نے کہہ دیا ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ اچھی مجھے فیڈ بیک ملے گی. خاص طور پہ مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ایک بیٹی نے رحیم یار خان سے کہا، وہ پروگرام دیکھا ہوگا آپ نے، جو اس کی بھینس کی بینائی لوٹ آئی واپس. جی میں نے دیکھا. اسی طرح سمندری کی بچی، وہ اس کا میں انتظار کر رہا ہوں. اس نے فیڈ بیک دینی تھی، لیکن اس نے اپنا ایک پرسنل پرابلم پوچھا تھا، تو میں نے اس کا تو جواب دیا تھا. لیکن جو ہی اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی کہ میری جو بکری ہے جس کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی، نظر نہیں آتا تھا، اب اس کی بینائی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، اور آپ کے والے قطرے ڈالے ہیں آنکھوں میں تو ٹھیک ہو. الحمدللہ یہ اللہ کرنے والا ہے نا، اللہ میری عزت رکھ دیتا ہے. سچی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بے لوث ہو کے اس فی زمانہ دور میں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی، تو اللہ پاک پھر ایسی بندوں کی رد تو نہیں کرتا منہ سے گفتے اللہ بابت منہ سے نکلی بھی وہ پھر رد تو بس اللہ تعالیٰ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی انسان شکر گزار ہو اتنا ہی کم ہے، کیونکہ انسان کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو آگے بھی بتایا نا ڈاکٹر صاحب کہ وہ بسال شریف کے بزرگ سے نا، تو وہ شعر آپ پہ ہی آتا ہے، آپ پہ ہی سوٹ کرتا ہے. یہ تیرا اعجاز نہیں تو کیا ہے، یہ تیرا اعجاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. یہ تیرا اعجاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے. جو آسودگی چاہیں، اللہ اکبر. اچھا، جو آسودگی چاہیں تو انہیں آسودہ کر. ہاں جی، جو آسودگی چاہیں تو انہیں آسودہ کر، تو انہیں آسودہ کر. بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ سارا اسی کا اعجاز ہے کہ جدھر آپ منہ کرتے ہیں ادھر الحمدللہ، الحمدللہ، اور رستے کھول دیتا ہے، اور اللہ پاک آپ کی عزت رکھ لیتے ہیں. اس کا کرم کی باتیں ہیں، وہ سارے اس کی اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہے. اور میں تو اتنا اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کام ہے. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا، 5000 آپ نے ویڈیوز بنائی، تو یہ 5000 نہیں، یہ سمجھ لیں کہ 5 لاکھ دعائیں آپ کے پیچھے. نہیں، آج کل تو 5900 سے اوپر ہو گئی ہیں، 5926 ہو گئی ہیں. اور مجھے لگتا ہے اگر یہی سپیڈ رکھی تو یہ جون جو ہے نا، یہ جون بڑا ہی ریکارڈ میں آ جائے گی. وہ تو آ گیا ہوا ہے نا. انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے تو ایکنالج کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے اس لیے ہم نہیں اس کو لے رہے، لیکن ہمارے ایز پر آور ریکارڈ دی ہائیسٹ ویڈیوز آن ایگریکلچر جو ہیں وہ آپ کی ہیں. جی الحمدللہ. وہ تو اگر ڈاکٹر صاحب وہ بھی ڈالیں آپ کی، جو جب ٹی ٹی وی کے دور وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں، وہ تو ریکارڈ پتہ نہیں کدھر گئی ہے. اور وائٹ دور کے بھی تھیں. صحیح بات ہے. وہ تو 3.5 سال میں روزانہ آتا رہا، اتنے پروگرامز، اتنے کیا. بس اظہر جی بس دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ سارے پروگرامز ادھر ہی رہ جانے ہیں. سارا کچھ کم از کم جب ہم نہیں ہوں گے نا
تو لوگ کم از کم یہ ہمارے پروگرامز دیکھتے رہیں گے اور دعائیں دیتے رہیں گے. دعائیں میں دعا کبھی نہیں چھوڑی. اصل جو کامیابی ہے نا جس کے پیچھے دعائیں نا اصل کامیابی تو وہ ہے. یہ گریڈ یہ ساری ادھر ہی رہے گریڈ. اصل تو جو ذخیرہ ہے نا وہ دعائیں ہیں. انسان ہر کسی کے نصیب میں ہوتی نہیں ہے اور دعائیں بس لینی چاہیے, اچھی آسانیاں بانٹنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ بس ہر ایک کا اچھا بھلائی آپ کریں گے نا تو اللہ بھی آپ کو وہ اسی اشفاق صاحب کہتے تھے نا, اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمایا کرتے تھے لوگوں کے لیے آسانیاں اور آسانیاں بانٹنے کا مولا آپ کو شرف دے. واقعی وہ انہوں نے بہت بڑے پیارے کام کیے, آسانیاں بانٹی, اچھی تعلیمات دی. دونوں میاں بیوی بہت وہ بڑے انٹلیکچوئل تھے, یہ ہمارے ایک سرمایہ تھے یہ لوگ. تو بس اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھے اور اللہ تعالیٰ ابھی بس دعاؤں میں یاد رکھیں. کافی لمبی ہو گئی ہے کال جی, ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. دعاؤں میں یاد. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی صحت کا اور آپ کی رپورٹس. میں نے اپیل کی تھی لوگوں کو, سب نے دعائیں بہت دنیا نے کی آپ کے لیے. تو دعائیں جو ہے نا میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ میرا مالک دعائیں کبھی بالکل نہیں کرتا اور اپنے پیاروں کی تو کرتا ہی نہیں جی. خلوص دل سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا. آپ کی دعائیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو میں کرتا ہوں گیا تو ٹرائی لگا ہوا تھا, میں نے کہا اللہ کرے تو نہیں آپ کر لیا کریں. یہ جب آپ کو نوٹیفیکیشن آ جایا کرے گی جب بھی میں کھولتا ہوں نا. اور اب تو واٹس ایپ پہ میسج آپ کو چھوڑا ہوا ہے, وہ آپ نے پوتی کو غالباً اٹھایا ہوا ہے. پوتا ہے وہ اس کی اس وقت کٹنگ جو تھے نا, یہ کورونا کی وجہ سے کٹنگ ہی نہیں کرایا. ابھی اس کی کرائی ہے بڑا زبردست ہے. وہ آتا ہے دادا 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 کر کے, وہ پھر جاتا نہیں ہے. میرے لیے بھی ایک بہت بوڑھے بندوں کے لیے یہی ہوتا ہے, اولاد جو ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں جس طرح پانی نیچے کی طرف فلو کرتا ہے نا اوپر سے نیچے, اسی طرح محبت بھی اوپر سے نیچے جاتی ہے. بے شک آپ کو اپنے بیٹوں سے اس کے بیٹے زیادہ پسند ہے, اپنے بیٹیوں کے بیٹے ان کے بچے, یعنی اوپر سے نیچے. لو اینڈ واٹر فلو ڈاؤن ورڈس. ٹھیک ہے, اوکے. دعاؤں میں یا پورے اٹک کو سلام اور اوکے. اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ. اس پروگرام کا اینڈ یہ میں حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے. یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فیمان اللہ. پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.